انسان کو زندگی کے بعد سب سے پیاری چیز ہوتی ہے گھر، خاص طور پر وہ گھر جہاں سپنوں کی دنیا سجی ہوتی ہے۔ موت تو برحق ہے، لیکن جیتے جی اگر آپ بے گھر ہو جائیں تو زندگی بے سواد سی لگتی ہے۔ سندھ میں اچانک ایک ایسی تباہی آئی جو اپنے ساتھ خواب لے ڈوبی، تعبیر لے ڈوبی۔ جو لوگ اپنے بہتر مستقبل کے لیے جدوجہد کر رہے تھے، انہیں اپنے ہی دیش میں بے گھر اور بے سہارا کر گئی۔ جو بچے مزے مزے کے پکوان کھاتے تھے، اب وہ سوکھی روٹی کے لیے گھنٹوں انتظار کرتے ہیں۔ کبھی بھوکے پیٹ سو جاتے ہیں تو کبھی قسمت سے کچھ کھانے کو مل جاتا ہے۔ حکومت سندھ کی مانیں تو 1 کروڑ افراد متاثر ہوئے ہیں، لیکن جنہوں نے قیامت صغریٰ اپنی آنکھوں سے دیکھی، ان کی حالت تو آپ کو دکھا نہیں سکتے۔ اگر ہم کہیں کہ کراچی اور حیدرآباد کے علاوہ ساری سندھ تباہ ہو گئی تو یہ غلط نہ ہوگا۔ جو لوگ اپنے بچوں کو گھر سے نکلنے نہیں دیتے تھے، آج وہ سڑکوں پر بے پردہ بیٹھے ہیں۔ اگر آپ کو ایک رات کھانا نہ ملے تو آپ ساری رات سو نہیں پائیں گے، لیکن آج سندھ کے ہزاروں بچے، بوڑھے، مائیں، بہنیں اور جوان کئی دنوں سے بھوک و پیاس سے تڑپ رہے ہیں۔ بس رہ گیا ہے تو ایک ڈراؤنا خواب، اور وہ پانی جسے دیکھتے ہی ڈر سا لگتا ہے۔ حکومت وقت کیا مدد کر سکتی ہے؟ نہ ان کے پاس کوئی منصوبہ ہے، نہ کوئی امید۔ عالمی امداد تو ان غریبوں کے پاس پہنچی جن کو اپنی دولت کا ہی پتہ نہیں۔ ٹینٹ، راشن اور خیمے بھی تو ان وڈیروں اور افسر شاہی کے لیے آئے تھے۔ اب متاثرین جانیں ان کی قسمت، لگتا ہے سرکار سے تو کچھ نہیں ہوگا۔ یہ بارشیں، سیلاب تو اب آتے رہیں گے، کیونکہ یہ انگلیوں کی گنتی کے لوگوں کے لیے کاروبار کا سامان ہے۔ انسانیت مرتی ہے تو مرے۔ اگر اب بھی لوگوں کو لگتا ہے کہ انہیں قدرت نے ڈبویا ہے تو پھر یہی ان کی سزا ہے۔ فیصلہ وہ کریں، خدا جانے، وہ جانے۔ To watch more videos, please subscribe to our YouTube channel and click the bell icon.